السلام علیکم، پروگرام پہچان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آمنہ خورشید۔ ناظرین، اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو اس کے بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں، خاص طور پر ایسے پسماندہ علاقوں میں جہاں عورت کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اس کی آواز کو معاشرے تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ایسی عورتیں اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ اور ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں آج بھی جبراً شادی کا جو رواج ہے وہ چل رہا ہے اور رجحان جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے اعداد و شمار کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان شادیوں کی بہت ساری وجوہات ہیں جو جبراً کی جاتی ہیں، جیسے کہ جائیداد میں حصہ نہ دینا، یا خاندان کی غیرت کے نام نہاد پر بلیک میلنگ کرنا، یا پھر بچپن میں دی گئی زبان جو ہوتی ہے۔ یہ ایسے عوامل ہیں جو کہ جبراً شادی کی وجوہات بنتی ہیں۔ جبراً شادی کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، ان شادیوں کی معاملت کیا مذہبی کرتا ہے، اور معاشرہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور انسانی حقوق اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عریشہ موجود ہیں۔ جی عریشہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا عریشہ، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جبری شادی ہوتی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کس شادی کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جبری شادی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زبردستی کی شادی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ زبردستی کی شادی وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایک لڑکے کی شادی تو کروا دیتے ہیں، لیکن ان کی مرضی کے خلاف کرواتے ہیں، ان سے ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی، ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آخر میں وہ کیا چاہتے ہیں اصل میں۔ اور اگر وہ اپنی پسند کا اظہار کر بھی دیتے ہیں تو ہم اسے غلط سمجھیں، اور غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر وہ اصرار کرتے ہیں، اگر اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، لیکن ہم نہیں مانتے، یہ جبری شادی میں آتا ہے۔ اب جیسے کہ شادی کے لفظی معنی میں بھی دیکھا جائے تو شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ پیار، محبت، یا ایک اچھا بندھن، خوشی کا بندھن۔ اور ہمارے آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں یہی ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے شادی تو طے کر لیتے ہیں۔ بیشتر ہماری جو قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں اس میں لوگ رسومات کی زیادہ ادائیگی کے لیے زیادہ وہ کر لیتے ہیں، رسومات پہ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لائک شادی میں کیا ہوگا، رسومات کون کون سی ہوں گی، خرچے کیا ہوں گے، کھانے میں کیا بنے گا، بارات کیسے آئے گی، یا نکاح میں کیا ہوگا، یا ٹائم کیا ہوگا۔ لیکن اگر بات نہیں کی جاتی تو صرف اس پر بات نہیں کی جاتی کہ اصل میں لڑکے اور لڑکی کی کیا مرضی ہے، کیا وہ اس رشتے سے خوش ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں شادی کرنا یا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان سے پوچھیں تو ان کی رائے کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، دراصل یہ غلط ہے کیونکہ ان سے نہیں پوچھا جاتا۔ تو یہی آتا ہے کہ زبردستی کی شادی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر جبری شادی کا مفہوم عام طور پر میں اگر کہوں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی کروا دی جاتی ہے جس میں ان کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ کیا وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی مرضی کیا ہے۔ اور جو ہے مطلب دلہا دلہن انجان ہوتے ہیں، بالکل انہیں ایک شادی کے بندھن میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے رشا، آپ نے یہاں بات کی مرد اور عورت دونوں کی۔ اگر آپ مرد اور عورت دونوں کی بات کر رہی ہیں تو مرد کو ہمارے معاشرے میں تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، اور اگر عورت بھی بات کرتی ہے تو عورت اگر اپنی پسند بھی بتا دیتی ہے، پسند کا اظہار اپنے گھر والوں کے سامنے کر دیتی ہے، تو یا تو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، یا کسی ایسے انسان کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کو وہ جانتی نہ ہو، یا وہ اسے عمر میں زیادہ ہو۔ تو آپ کیا کہیں گی کہ عورت کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس کی شرح کتنی ہے، پاکستان میں ایسا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جبری شادی کا جہاں تک دیکھا جائے تو صرف عورت ہی شکار نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ مرد بھی شکار ہوتے ہیں۔ مرد کو ذہنی دباؤ بھی دیا جاتا ہے، اسے نفسیاتی دباؤ بھی دیا جاتا ہے، جس میں مطلب اسے بھی آج کل کے معاشرے میں جہاں تک دیکھا جائے تو انہیں بھی کھل کر اپنا اظہار نہیں کرنے دیا جاتا، وہ بھی جبری شادی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور عورت کا اگر دیکھا جائے تو اس پر زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ عورت کا جیسے کہ آپ نے بات کی کہ وہ بات کر لیتے ہیں کہ گھر کی عزت ہے، مطلب یہ ہماری مرضی سے کرے گی یا یہ ہوگا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو والدین کی مرضی سے بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اسلام بھی جہاں ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہمیں مطلب لڑکی کی مرضی پوچھنی چاہیے اور اس کی مرضی سے کرنی چاہیے شادی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ والدین سے بھی پوچھ لیں، اگر والدین آپ کے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ اور لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں خاص طور پہ لڑکی کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تمہاری عمر میں جب میں تھی تو میری شادی ہو چکی تھی۔ ابھی لڑکی 18 سال کی ہی ہوتی ہے تو اس کو یہ سننے کو باتیں مل جاتی ہیں، تو ایسے بھی اس کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، شادی کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس کی مرضی نہیں بھی ہوتی، یا تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہیں اور، یا وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں ابھی مزید پڑھوں، مجھے کچھ بننا ہے، اس کے لیے اس کو روک دیا جاتا ہے اور شادی کر دی جاتی ہے، اور شادی کے بعد نہیں معلوم ہوتا اس کو کہ اس کی شادی کس سے کی جا رہی ہے، یا پھر شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟
دیکھیے جہاں تک بات کی جاتی ہے پسند کی، تو پسند کرنا ہر کسی کا حق ہے، کیونکہ اجازت مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے اور اسے پتہ ہو، لیکن اگر آپ کسی کو پسند کرتے بھی ہیں تو پہلا آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو بتائیں. اگر آپ کے والدین اس کے ساتھ راضی ہیں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا سب کچھ، اور وہ بھی آپ کو کبھی غلط راستے پر نہیں چلائیں گے. آپ کے پیرنٹس کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اچھا، بات کر رہے تھے جبری شادی کا. اگر تاریخ میں بھی دیکھا جائے تو یہ ہمارا سلسلہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. جیسے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باندیوں کو یا جو ہماری کنیزیں ہوتی تھی ان کو لیا جاتا تھا، ان کو ایسے بیچ دیا جاتا تھا، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، ان کی جبری شادی کروا دی جاتی تھی. اور بہت سا ایسا بھی ہے کہ لوگوں نے وہیں سے رواج لیا ہوا ہے. اور پاکستان میں بھی یہ چیز ہے کہ مطلب لوگ کہتے تو ہیں کہ اسلام کے مطابق حق ہے آپ کا، آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ حق دیا نہیں جاتا لڑکی کو. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، جیسے کہ اس کو بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے، اسی طرح اس کو یہ حق بھی نہیں دیا جاتا. مجھے یہ بتائیں کہ جبری شادی کی وجہ کیا بنتی ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو جو ہے وہ شادی زبردستی کرنی پڑتی ہے لڑکی کی؟ سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے بیکورڈ ایریاز میں اگر دیکھیں تو پیرنٹس کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی کی پسند کا کوئی مطلب کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ کہ پسند بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایک پروپوزل آیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور بس شادی کر دینی ہے. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے بیکورڈ ایریاز میں. اور یہ پھر لڑکی کو بھی مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اگر شادی ہوگی تو مطلب ہماری مرضی سے ہوگی، جہاں ہم چاہیں گے وہیں ہوگی. لڑکی کو ایک باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ پسند کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے پسند کرنا ہی نہیں ہے. اور پھر جو ہے اگر لڑکی پسند کر بھی لیتی ہے تو اسے بالکل غلط سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے شاید پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے. اور یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسے پورا حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے. ٹھیک ہے، بالکل. عریشہ آپ نے بات کی یہاں پہ کہ شادی تو کروا ہی دی جاتی ہے لڑکی کی جبرن، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ شادی ہو گئی تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ چلے شادی تو ہو گئی، لڑکی چلی گئی لڑکے کے گھر، لیکن ایسے شخص کو اس پہ مسلط کیا گیا جس کو وہ نہ جانتی ہے نہ پہچانتی ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ اس مرد کی فطرت کیسی ہے یا آگے جا کے وہ کیسا چلے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں ایسی شادی کے جس طرح سے کروائی جاتی ہے؟ دیکھیے نتائج سم ٹائم اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو بھی جا سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے کسی انجان انسان سے تو خدا نکاح کے بعد دلوں میں محبت خود پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور جو ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے، سم ٹائم لڑکی کے مائنڈ میں شاید کوئی کچھ اور چیز ہوگی، لڑکا کسی اور ٹائپ کا ہوگا، ان کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائیورس ریشو بھی بڑھ رہا ہے. اور پھر یا تو ڈائیورس ہو جاتی ہے یا تو پھر تشدد، لڑائی جھگڑے اس چیز کا سبب بنتا ہے. یہ سارے معاملات تو ہوتے ہی ہیں جب میں شادی میں، تو مجھے اتنا لڑکی کس طرح سے ان سارے معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہے، کس طرح سے ان معاملات کو ڈیل کر سکتی ہے تاکہ وہ ایک اچھا خوشگوار زندگی گزار سکے؟ فرسٹلی تو یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ تو کسی کو پسند کرتی ہے تو اسے اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے کہ بھائی میں یہاں کسی کو پسند کرتی ہوں یا مجھے یہاں شادی کرنی چاہیے. اور اگر ہو بھی جاتی ہے اس طرح جبری شادی اور اگر وہ ایکسیپٹ کر بھی لیتی ہے پیرنٹس کا فیصلہ، تو بعد میں یہی ہے کہ اب وہ اپنے پارٹنر کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ کس ٹائپ کا ہے. تو اگر مطلب انسان گھلنا چاہے معاملات میں تو گھل سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس میں پاکستان میں جو ہے وہ اس کی شرح زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان میں یہ ہے کہ ویسے تو مینٹیلٹی یہی ہے، لوگ یہی کہا جاتا ہے کہ ہر دوسرے سننے والے کو یہی کہیں تو کہیں کہ اسلام کے مطابق ہر لڑکی کو حق ہے. لیکن لوگوں کے مائنڈ میں یہی ہے، سوسائٹی میں یہی ہے کہ پسند نہیں کرنی. اور آج کل تو جہاں پہ دیکھا جائے تو جہاں لو میرجز زیادہ ہوتی ہیں وہاں ڈائیورس ریشو بھی زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے پسند پوچھ لی ہے لڑکی کی، چلے وہ پسند کی شادی نہیں کرنے دے رہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ لڑکی کی رضامندی پوچھتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے جو اس کے لیے انجان ہے لڑکی کے لیے، تو تب بھی اگر لڑکی انکار کرتی ہے، اپنی رضامندی ظاہر نہیں کرتی، تو پھر بھی اگر والدین ایسا کرتے ہیں تو کون قصوروار ہے اس میں؟ دیکھیں لڑکی تو ایسے رضامندی کبھی اظہار نہیں کرتی، کیونکہ لڑکی ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے اس میں خوش رہنا ہے. اگر لڑکی ایسا کہتی ہے تو پھر قصوروار تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر پیرنٹس نے اپنی طرف سے پوچھ لیا ہے کہ بھائی آپ کیا چاہتی ہو، اور لڑکی نے بھی کہا ہے کہ بھائی جو پیرنٹس چاہتے ہیں. لیکن اگر لڑکی رضامندی کا اظہار نہیں کرتی تو اس صورت میں کون ہے قصوروار؟ پھر تو ظاہری بات ہے پیرنٹس ہی قصوروار ہیں، اور لڑکی کی رضامندی بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ اکثر والدین کی طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ والدین جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، اور ٹھیک کہا جاتا ہے ایک طرح سے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے حق میں بہتر ہی سوچیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر خاندان والے یا اور بھی بہت ساری سی وجوہات بنتی ہیں تو اس کے اندر لڑکی کی جو جبری شادی کر دی جاتی ہے اس میں کون کتنا قصوروار ہے؟
अच्छा, जबरी शादी में अमूमन तो ये होता है कि या तो फोर्स मैरिज, मतलब ये होता है कि तशद्दुद किया जाता है, ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आपने शादी यहाँ यही करनी ही करनी है। करनी है। लेकिन जैसे कि आपने बात की कि अगर कोई प्रपोज़ल आता है और पूछ लिया जाता है और लड़की इनकार कर देती है, तो इसको जबरी शादी हम नहीं कहेंगे। देखें, इनकार कर देती है, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको दोबारा उसके ऊपर लेकिन उसके फोर्स किया बावजूद भी जाता है, कर उसके देती है, बावजूद बिल्कुल। आपको फोर्स किया जाता है, आपको कहा जाता है आपने करनी है तो यही करनी है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि जबरी शादी है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं, तो फिर ये होगा कि जो है पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप उसका साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रीशा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं आयशा सईद, जो कि साबिक MNA हैं जमात इस्लामी की। हम उनसे इस बारे में उनकी राय लेंगे। हेलो मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल मुझे आ रही है। सबसे पहले तो मैम बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जबरी शादी होती क्या है, हमारे माशरे में इसके क्या असरात हैं और इसकी तारीफ क्या बयान की जाती है, लोग क्या समझते हैं कि जबरी शादी क्या होती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, शादी एक ऐसा अमल है जिंदगी का कि उससे खानदान बनता है और उससे जो है एक घर बनता है और दो खानदानों का आपस में एक ताल्लुक, एक मजबूत ताल्लुक मजबूत बुनियादों पर बनता है। और इसको पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किला फरमाया कि इसमें महफूज हो जाता है मर्द भी और औरत भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब भी कोई सहाबियात आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या सहाबी आए और उन्होंने पूछा कि एक सहाबिया के दो रिश्ते आए, तो उन्होंने पूछा कि ये फलां साहबी से अगर मैं निकाह कर लूं तो उनको हाँ कर दूं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मिजाज का जरा सख्त है, तो तुम देख लो कि गुजारा कर सकोगी। तो औरत की रजामंदी जो है ये लाजमी चीज है। औरत की रजामंदी या लड़के की रजामंदी या उनकी जैसे निकाह में ये इंतहाई अहम है कि जिंदगी इन्हीं लोगों ने गुजारनी होती है। और इसको बहुत पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल चीजों में नापसंदीदा चीज तलाक को फरमाया है। तो जब रजामंदी हासिल नहीं होती, उनकी खुशी उसमें शामिल नहीं होती, तो वो निकाह जो है उसके टूटने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। तो निकाह जब किया जाए तो इस बुनियाद पे किया जाए कि इस निकाह को निभाया जाए और इस निकाह के जो एक तहफ़्फ़ुज़, जो प्रोटेक्शन मिलती है, वो उस लड़की को भी मिले, उस लड़के को भी मिले। और अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान में फरमा दिया कि तुम बड़े मजबूत अहद के साथ तुम इसको लाते हो। तो निकाह ऐसा होना चाहिए कि उसमें लड़का लड़की दोनों की रजामंदी होगी, तो ज्यादा इम्कानात इस चीज के होंगे कि ये इंशाल्लाह आबाद रहेगा, ये खानदान और ये जोड़ी कामयाब रहेगी। तो जहां तक मैंने आपकी बात सुनी कि निकाह में लड़के और लड़की की रजामंदी, तो ये इस्लाम ने हमें ये हक दिया है, बल्कि यहाँ तक हक दिया है कि अगर लड़का लड़की को देख ले, मतलब वो उसको देख ले, उसको खानदान में जब हो जाए तो ये सबसे बेहतर होता है, इसलिए कि वो एक ही उनका एक तरीका, एक न उठना बैठना, और उसका इम्कान ज्यादा होता है कि ये अपने एक दूसरे से हर लिहाज से बराबरी का होता है। तो इस तरह अगर बाहर, खानदान से बाहर भी हो तो ये कि एक दूसरे को देख लें, तो ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है हमारे लिए निकाह के लिए। और जो लड़की है उसके लिए ये जरूर कहा गया है कि मतलब उसको जहां से तुम लड़की लाओ तो उसको जिंदगी, मतलब लाइफस्टाइल वही दो जहां से तुम लाए हो। अगर उसके घर में वो माँ बाप के घर में उसके काम खुद करती है या उसके नौकर काम करते हैं, तो जो जिस लाइफस्टाइल से तुम लड़की लोग को लेकर आओ उसको वही लाइफस्टाइल तुम दो। मतलब ऐसी लड़की से निकाह करना है जिसको तुम वो लाइफस्टाइल, उसका जो उसका रहन सहन घर का जिस तरह होता है, तो उसी तरह तुम उसको लाइफस्टाइल दे सको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे में ये तो कहा जाता है कि लड़की की रजामंदी हम पूछते हैं या हम उसकी शादी इस्लाम के मुताबिक करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम पसमानदा इलाकों को देखें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा रिवाज है कि लड़कियों की शादी ज़बरदस्ती करा दी जाती है, उसको बताया भी नहीं जाता और उसका निकाह कर दिया जाता है, किसी ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दिया जाता है जिसको वो ना जानती है ना पहचानती है। तो ऐसा क्यों है हमारे माशरे में? ये देखिए, माशरे की खराबियां जो हमें दूर करनी है, ये माशरे की खराबियां हैं, माशरों की इस्लाह करनी चाहिए होती है। हमें अल्लाह ताला मुसलसल ये हिदायत करता है कि आप लोग माशरों की इस्लाह करें, और जब तक माशरे की इस्लाह होती रहती है वो माशरे सुकून से रहते हैं और वो माशरे आबाद रहते हैं। लेकिन जब माशरों की इस्लाह छोड़ दी जाती है, तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि जैसे जबरदस्ती की शादी कहीं पे भी
نہ اسلام میں نہ مطلب کسی بھی مذہب میں زبردستی کی کوئی شادی نہیں ہوتی، اور نہ زبردستی کی جیسے اس کو لڑکی کا نکاح کر دیا اسے خبر بھی نہیں ہوتی، نہیں ایسا نہیں. اس کو مطلب اس کی رضامندی، ایک تو یہ رضامندی کہ زبردستی کی اس کی رضامندی نہیں، کہ وہ دلی خوشی اس میں شامل ہو. اور جہاں پہ معاشروں میں یہ چیز نہیں ہے، ہمیں معاشروں میں دیکھیں آج جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس کی وجوہات، اس کے روٹ کاز ہمیں ایڈریس کرنے ہوں گے. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بہت ساری وجوہات میں جو آج آپ کا ٹاپک ہے تو یہ ٹاپک بہت اہم ہے کہ ان کی رضامندی شامل ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں وہ چیزیں جو بعض اوقات نوجوان جو فیصلے کرتے ہیں اور وہ بہت ہی مطلب جلدی میں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے نہیں کرتے، تو اس طرح سے جو ہے ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ہوتی ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے ہوتی ہے، اور ان کو صحیح اور غلط کی تمیز دینی چاہیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ اپنے فیصلے کریں، پھر ان فیصلوں کو نبھائیں بھی. ایسا نہ ہو کہ فیصلے کریں اور وہ شادیاں پھر ہوں اور شادیاں ٹوٹتی جائیں. اور دوسری جو لڑکی کی شادی میں اہم بات ہوتی ہے تو یہ لڑکی کے ضرور مطلب ماں باپ ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو اپنی بچی کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جہاں پہ وہ نکاح کر رہی ہے آیا وہ وہاں پہ جا کے رہ سکتی ہے، اس کا وہاں پہ رہنا اس کے لیے مشکل ہے یا آسان ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسی پہ جو آج کا معاشرہ ہے وہ فوکس کرے کہ جو ہم نکاح کر رہے ہیں، جو ہم شادی کرانے جا رہے ہیں اپنے بچوں کی، تو اس کو اگر ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بھی مطلب خصوصاً لڑکی جو ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، تو یہ نکاح اس کی زندگی بھر اس کے سکون کا، اور وہ تو اللہ تعالیٰ قسمتیں بناتا ہے. اللہ تعالیٰ جب قسمت نہیں بناتا تو کوئی بھی نہیں اسے پھر آباد کر سکتا. لیکن بہت زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نکاح کے وقت ذرا سوچ سمجھ کے اور اس لڑکی کے جو مزاج ہے اس کے مطابق رشتہ ہو تو یہ بہتر ہوتا ہے. بالکل. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جبری شادی کی وجوہات کیا بنتی ہے؟ کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے لڑکی کی زبردستی شادی کرا دی جاتی ہے اس کی مرضی کے بنا؟ دیکھیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وراثت جائیداد میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو مطلب تقسیم نہیں ہونے دیتے، نمبر ایک، بہت جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہیں پہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے یا اپنا ان کا ایسا ایک سوچ بن گئی ہوتی ہے کہ بس ہم نے یہاں نہیں کرانا، اور پھر وہ مطلب لڑکیوں کو منع کر دیتے ہیں. اور دوسری یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے رورل ایریا ہیں اسپیشلی، بلکہ شہری جو ڈیولپ ایریا ہیں، جو ہمارے دوسرے شہری علاقے وہاں پہ بھی ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن رورل ایریاز میں ہم یہ چیز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں سے بالکل زبردستی سے ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، یا دوسری شادی ہوتی ہے، یا کسی جرگے کے بینچ چڑھتی ہے، یا کسی قرض کے بینچ چڑھتی ہے، یا اس کو پیسے لے کے بیچا جاتا ہے، یا اس کے معاوضے میں مطلب اس کے عوض کوئی بھاری رقم یا کوئی چیز اس طرح سے لی جاتی ہے، یا کوئی کاروباری پارٹنرشپ ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں مختلف، اور یہ بہت زیادہ غربت بھی، اس کی ایک وجہ بہت غربت بھی ہے. تو ان چیزوں کی بنا پہ جو ہے ہمارے معاشرے میں، اور سب سے بڑی چیز کہ سمجھ نہیں ہے معاشرے میں، وہ فہم پیدا نہیں کیا جاتا، اور معاشرے کو وہ سوچ نہیں دی جاتی کہ نکاح جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور نکاح کس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ جو ہے نسلیں آباد ہوں. اور اس جہاں پہ نکاح مضبوط مطلب اچھے ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہاں پہ نسلیں اچھی بنتی ہیں، وہاں پہ خاندان اچھے بنتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ماحول بنتا ہے جہاں پہ اگر بچے پیدا ہوتے ہیں، نسلیں انسانی آگے بڑھتی ہے، تو وہ ایک پرسکون ماحول میں تو اچھی نسل ہم دے سکتے ہیں. اور اچھی نسل جو ہے اگر ایک عورت اور ایک گھر کو تحفظ ملتا ہے، اس کو خوشی اور سکون ملتا ہے، اس کے نتیجے میں پورا خاندان مضبوط ہے، اور اگر خاندان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مضبوط قوم ملتی ہے. تو اگر آپ اس قوم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام جو وجوہات ہیں زبردستی کی شادی کی، اس کو ہمیں ایڈریس کرنے ہوتے ہیں. بالکل. تو میم آپ کو کیا لگتا ہے، ہم معاشرے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ کون ایسے لوگ ہیں جو قصوروار ہیں، اور کتنے قصوروار ہیں اس میں جبری شادی میں؟ دیکھیں قصوروار اس میں جو ہے ہمارا معاشرہ بھی ہے، ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے،
اور ہمارا جو حکومتی لیول سے جو نیچے جیسے ہمارا مختلف ادارے بھی ہیں کہ آپ نوجوانی میں کیا چیزیں ان بچوں کو دکھا رہے ہیں, کیا ٹرینڈ اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں, کس طرف اپنے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں, کیا سوچ. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ماں باپ کی تربیت ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نہیں ہوتے تو بھائی وہ ظلم کر دیتے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے جو وارث ہوتے ہیں وہ وارث ان سے وہ زیادتی کر جاتے ہیں. تو اس کے قصوروار جو ہے وہ ماں باپ بھی ہیں, اس کے قصوروار ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے, اس کا قصوروار جو ہمارے اس وقت جو میڈیا, سوشل میڈیا, ہر لیول پہ جو میڈیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں کہ کس طرف ٹرینڈ جا رہا ہے, کس طرف لڑکیوں کو اور لڑکوں کی سوچ دی جا رہی ہے. کہ دیکھیں ایک عورت ہے وہ گھر میں آرام سے رہ رہی ہے اور اس کا جو ہے پھر وہی شوہر جو ہوتا ہے دوسری لڑکی جو ہوتی ہے اس کو پھانس لیتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں اور جو دکھایا جا رہا ہے, اور خصوصاً ہمارے ڈرامے جو اس وقت جو ہمارے رائٹر ہیں تو ان پہ بھی ایک ہمارا ایک سوال بنتا ہے کہ کیا سوچ دے رہے ہیں معاشرے کو, کیا چیز دے رہے ہیں, اس لڑکی کو تحفظ دے رہے ہیں یا اس لڑکی کو کسی دوسرے گھر کے بگاڑنے کا سبب بنا رہے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ وجوہات ہیں ساری. تعلیم کا فقدان بھی ہے اور تعلیمی نظام کا ٹھیک نہ ہونا بھی ہے. مطلب دونوں چیزیں ہیں, کہیں پہ تعلیم کی کمی ہے تو کہیں پہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اور کہیں پہ ماں باپ کی تربیت ہے تو کہیں پہ ہماری جو حکومتی سطح پہ ہمارے ادارے جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں ان کا قصور بھی ہے. تو ان تمام چیزیں جو ہیں ملتی ہیں تو معاشرے میں وہ انتشار بنتا ہے. بالکل ٹھیک کہا میم آپ نے کہ کوئی کسی ایک بندے کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں معاشرہ بھی ہے, اس میں ہمارا تعلیمی نظام بھی آ جاتا ہے, اس میں سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے. میم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ریشا آپ کی طرف میں آؤں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ میم نے بھی کہا کہ کسی ایک بندے کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, تو آپ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل, اس میں ہم کسی ایک بندے کو قصوروار بالکل ٹھہرا نہیں سکتے کہ اگر فورس میرج ہو رہی ہے تو شاید والدین بھی کچھ سوچ سمجھ کے ہی کر رہے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا کا بھی قصور ہوتا ہے بہت زیادہ حد تک اس میں, کیونکہ اگر لڑکی کسی کو پسند کرتی بھی ہے تو سم ٹائم سوشل میڈیا بھی مائنڈ ایک خراب کر رہا ہوتا ہے ایک حد تک جہاں تک دیکھا جائے تو. اور ساتھ ہمارے ایجوکیشن سسٹم, اگر ایجوکیشن سسٹم میں ہی ہمیں کوئی اچھی تربیت دی جائے, اچھا بتایا جائے, صحیح بتایا جائے کہ آپ نے یہ چیز فالو کرنی ہے, یہ نہیں فالو کرنی, تو پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے. آج کل کے ٹی وی ڈراماز پر تھوڑی نظر ڈالیے گا کہ یہ کتنا بڑا کردار ادا کر جہاں رہے تک بالکل, جہاں تک ٹی وی ڈراماز میں آج کل دیکھا جائے تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر سوسائٹی پہ ہی بن رہے ہوتے ہیں, اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ فورس میرج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیورس ہو رہی ہے پسند کی. آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے, یا جو ٹی وی میں ہو رہا ہے وہ ہم لوگ عملی طور پر کر رہے ہیں؟ سم ٹائم تو یہ ہے کہ ہو کم رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن دکھایا زیادہ جاتا ہے, پھر اس کو فالو سوسائٹی کرتی ہے اور پھر وہ زیادہ ہو کے دوبارہ دکھایا جاتا ہے. کہ ٹی وی ڈراماز دیکھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور ایسا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو کتنا کردار میڈیا ادا کر رہا ہے اس میں؟ کیونکہ ٹی وی ڈرامہ میں دیکھیں ایک ایسی اسٹوری سیٹ کر دی جاتی ہے, ایک ایسا مائنڈ سیٹ سیٹ کیا جاتا ہے جس کو دیکھ کے نا انسان کہتا ہے کہ ہاں اس نے بھی تو یہ کام کیا تھا, ہم بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہم ایک اسٹوری لیتے ہیں, ایک سبق حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ انسان کی فطرت ہے, ہم لوگ اچھی چیزیں اتنی جلدی نہیں لیتے جتنی جلدی ہم غلط چیزیں اپڈیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے, اور اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ہم اسی کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں وہاں تو یہ تھا, اسٹوری میں یہ تھا, ہمیں ایسا کرنا چاہیے. جیسے کہ ڈائیورس کا, جیسے میم نے بات کی کہ ایک دوسرے کے خاوند پہ ڈورے ڈالنے والا, تو یہ چیزیں بھی ہم ڈراموں سے سیکھتے ہیں, کیونکہ ہو کم رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں, لیکن ڈرامے میں اسٹوری کو زیادہ دکھایا جاتا ہے. اوور کم کیا جا سکتا ہے, کون اس کو اوور کم کرے گا؟ اویئرنیس کمپینس کے ذریعے ہوگا, کیسے ہوگا؟ جب میڈیا ہی خود یہ سب کچھ دکھا رہا ہے تو اس کو روکنے والا کون ہوگا؟ اس کو ہم ایسے بھی اوور کم کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہم اگر ڈرامہ اسٹوریز ہی بنا رہے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ سوسائٹی میں جتنا ہو رہا ہے اس سے کم دکھائیں, اس کا پازیٹیو ویو دکھائیں, ایٹ لیسٹ نیگیٹو تو نہ دکھائیں, تاکہ اس سے ایک اچھا سبق جائے اور اچھا ایک مطلب سیکھنے کو ملے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کس حد تک اس کو غلط سمجھا جاتا ہے جبری شادی کو؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہمیں یہ اسٹوریز بھی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ لڑکی نے شاید اپنی پسند کا اظہار کر دیا ہو, جس وجہ سے اس کے بھائی نے یا اس کے گھر والوں نے یا خاندان کے کسی اور فرد نے اپنا روب جمانے کے لیے غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیا. تو مجھے یہ بتائیے گا
کہ اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں یا اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جتنا بات کریں نا تو کہنے کو بات کرنے کو جب آتے ہیں سب تو یہی بات کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کو جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی جبری شادی بالکل بھی قانون کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب ان پہ خود پہ بات آتی ہے تو وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی ماں بہن بیٹی جتنی بھی ہوتی ہے ان کی جبری شادی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب باتیں کرنے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسلام کے مطابق کریں گے، ہم لڑکی کی مرضی پوچھیں گے، لیکن اصل میں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا. مطلب اس چیز کو بالکل لے کے ہی نہیں جاتے، جیسے میم نے بتایا بھی ہے بالکل آپ کو کہ بھائی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کا قصہ آ گیا یا کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہے، یا سم ٹائم بچپن میں طے کر دیا جاتا ہے آپ کا رشتہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو مجبوراً شادی کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ریشا. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ایڈوکیٹ عمرانہ کومل. ہم ان سے بات کریں گے. میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی بالکل. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فورس میرج ہے، جبری شادی ہے، اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ جی قانون کسی بھی طریقے کو جبر کو باقاعدہ طور پر ظلم اور قانون کے دھارے میں لے کر آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی مرضی کسی لڑکی پر اپنے گھر کے اندر لاگو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا لڑکی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ایف آئی آر درج کروائے یا کہیں بھی شکایت کرے یا کسی بھی جگہ پہ یہ کہے کہ اس کی شادی اس کی رضامندی کے خلاف ہوئی تھی؟ یہ ایک ایسا قانون ہے، اور پاکستان میں خواتین کے حوالے سے جتنے بھی قوانین موجود ہیں وہ ایک بک شیلف کی ایک اچھی ایڈیشن تو ہو سکتا ہے، ایک خوبصورتی کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن وہ خواتین کو تحفظ دینے میں ناکام ہے. اور ہمارے یہاں خواتین کی مرضی اس ایسے پوچھی جاتی ہے جس طرح سے اگر آپ نے ہیر رانجھا فلم دیکھی ہو تو قیدوں نے اس کی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ جھٹک دیا تھا کہ جی سے قبول ہے. تو پوری بارات آئی ہوئی ہو اور اس وقت آپ کہیں کہ جی ہماری بیٹی نے جی ہاں کہہ دی، تو وہ ہاں کہہ دینے کے پیچھے جو جبر ہوتا ہے ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے. تو کسی بھی قانون کو استعمال کرنے کے لیے جو ایک شکایت کنندہ کے ساتھ ساتھ گواہ کی وہ ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں تو جبر کون کرتا ہے؟ بھائی کرتا ہے، باپ کرتا ہے، گھر والے کرتے ہیں. کیا اس جبر کے خلاف کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی بہن آپ کی گواہ بنے گی؟ ہمارے یہاں قانون کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے نا کہ جی یہ دیکھیں جی ان گواہوں کی موجودگی میں، فلاں کی موجودگی میں، فلاں کی موجودگی میں، اس کے سامنے اس نے کرتے ہوئے دیکھا تو ہم پر یہ ظلم ہوا. تو یہ وہ ظلم ہے جس کو ہمارا کلچر جو ہے وہ ایڈوپٹ کرواتا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم ایسی فیملیز دیکھیں، کیونکہ ہم نے جب کسی بھی ایک ایشو پہ بات کرنی ہے تو اس کو ہم نے اس سینیریو پر نہیں لے کے آنا جی 100% ہی ہمارے یہاں جبری شادیاں ہوتی ہیں. لیکن جہاں تعلیم ہے، جہاں مجموعی طور پر آپ نے ایک خاندان کو باشعور کر دیا ہے، وہاں آج یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ بچیوں کو پوچھا کیا جائے، بلکہ بچیاں اگر بتائیں کہ ہماری فلاں جگہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے تو والدین مل کے، سب لوگ مل کے اس کی ول پوری کرتے ہیں. لیکن یہ کلچر ابھی بہت ہی یعنی کہ ناپید قسم کا کلچر ہے، آہستہ آہستہ ہی فروغ پائے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے سماجی دھاروں میں لڑکی کا رشتہ ایسے سمجھ لیں کہ لڑکی ایک جنس ہے، اور اس کو ایک کھونٹے سے دوسرے کھونٹے پر باندھنے کا مقصد بہت ساری چیزوں کو، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ زمین گھر ہی میں رہے گی اس لیے چچا زاد سے بیاہ دو، زمین کا اور اس کی جو ملکیت ہے یہ اپنا حق نہیں مانگے گی اس لیے فلاں جگہ، اگر کسی کے ساتھ آپ کا چوری ڈکیتی کا یا کسی ظلم کا بھی معاملہ ہے تو صلح کرنے کے لیے ہی بیٹی کا رشتہ دے دیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بیٹی کو ایک انسان کے بجائے ایک ایسی جنس تصور کر لیا گیا ہے جس کے سانس لینے کا، جس کے پہننے کا، اوڑھنے کا، سونے کا، جاگنے کا
اور شادی کا ہر چیز اس کا وہ گھر طے کرے گا جہاں وہ غلطی سے پیدا ہو گئی. ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ قانون کی بات بہت بعد میں آتی ہے، کیونکہ ایز انسانی حقوق کی کارکن اور ایز صحافی اور ایز کالم نگار میں ہمیشہ ایک ہی چیز، اور ایک وکیل کے طور پر میں نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی عورت اپنے خلاف ہونے والے اس قسم کے جرم پہ باہر نکلتی ہے یا آواز اٹھاتی ہے تو وہ بے بس ہوتی ہے. قانون بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا اپنا جو باپ ہے، بھائی ہے اور ماں ہے، بہنیں ہیں، وہی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور اس کا جو سارے کا سارا مدعیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں راضی ناموں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. بالآخر عورت کو کہیں نہ کہیں تو رہنا ہے نا، یا تو وہ جبر کی شادی کرے یا وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہماری بیٹیاں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے کسی اور سے شادی کرنی ہے، بعض اوقات وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے فی الحال شادی نہیں کرنی، ہم نے آگے پڑھنا ہے. صرف آگے پڑھنے کی یا کوئی ہنر مندی سیکھنے کی، ایون کہ بیوٹیشین کا کام سیکھنے کی، کپڑے سینا سیکھنے کی، مصوری سیکھنے کی، کوئی اور کام کرنے کی بھی شوق رکھنے والی خاتون اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے فی الحال شادی نہیں کرنی، تو اس کو بھی اس سے لے لیا جاتا ہے کہ شاید اس کا کہیں اور چکر چل رہا ہے. تو جبری شادی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو لڑکی کی شادی یا کسی مرد کی بھی شادی جبر سے نہیں ہونی چاہیے. شادی ایک زندگی، آپ نے زندگی کے 16-17، کیونکہ ہمارے یہاں تو 12-13 سال کی عمر میں ہی شادی کر دی جاتی ہے، 16 سال کی عمر میں تو واقعی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر اس پہ زنجیر زنی ہی کر دیں گے اگر وہ شادی نہیں کریں گے. تو جس کے ساتھ پوری عمر گزارنی ہے اس کے قیدی بن کے تو نہیں گزارنی نا، آپ نے ایک جیون ساتھی بن کے گزارنی ہے. تو اگر آپ رضامندی، اگر آپ ہم ذہنی ہم آہنگی، اگر آپ سوچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت، اور آپ عمروں کا تعین، اور اگر آپ ذرا پلیز آپ بتائیے گا اس پہ قانون کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ دیکھیے اس کے حوالے سے، جبری شادیوں کے حوالے سے حال ہی میں جو ہم قوانین دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی باقاعدہ طور پر اس طریقے سے نہیں ہے کہ فلاں نے اگر جبر کر دیا یا وہ کر دیا. اس میں صرف یہی ہے کہ جبری شادیوں کی روک تھام ہونی چاہیے، اور جبری شادیوں میں بھی وہ کم سنی کی شادیاں آتی ہیں نا، کہ اگر آپ 3 سال سے لے کر اور 5 سال تک کی، یا 6 ماہ سے لے کے سال تک کی سزا اور جرمانے بھی اس میں آتے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ اس قانون میں ہمارا معاشرہ جو ہے جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک قانون بھی کچھ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ میم آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. عریشہ میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. جیسا کہ آپ نے سنا، میم نے بھی کہا کہ قانون اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہمارا معاشرہ خود ٹھیک نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ معاشرے کو ٹھیک کرنے میں کون کیا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں جب تک بات کریں گے قانون کی، تو اگر فرض کریں لڑکی کو جبر کا شکار کیا جا رہا ہے، اس پر مطلب مسلط کیے جا رہی ہے زبردستی کی شادی، جب تک وہ اپنی آواز خود نہیں اٹھائے گی، جب تک وہ قانون کے پاس خود نہیں جائے گی، تو قانون چل کے اس کے پاس نہیں آئے گا. قانون کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے ہمارے بیک ورڈ ایریاز میں، اگر دیکھا جائے تو لڑکی کے ساتھ اگر زبردستی کی شادی لڑکی کر رہی ہے، اس کو زبردستی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ آواز دبا دی جاتی ہے، اس کی آواز کوئی اٹھاتا نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ قانون، معاشرہ ہمارا ٹھیک ہوگا جب لڑکی خود اپنی آواز اٹھائے گی، تبھی تو ہماری قانون تک آواز جائے گی. جب تک ہم قانون تک نہیں جائیں گے، قانون چل کے تو ہمارے پاس نہیں آئے گا. ایسے ہے، لیکن قانون تک پہنچنے میں بھی عورت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے گھر والوں سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے وہ رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں جو اس کے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، اور یہ کچھ آسان نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیں کہ لڑکی جب خود اپنی آواز اٹھائے گی تو اس کے اندر اس کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور لوگ اس کو روکیں گے، معاشرہ ان کو روکے گا، تو معاشرے کا کیسے وہ سامنا کرے گی، اور اس کے بعد وہ قانون تک جائے گی. دیکھیے جہاں تک لاسٹ ٹائم بھی ایک سٹوری شاید آپ کو بھی پتا ہو، کراچی کی تھی، جہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی مطلب کی جا رہی تھی کہ اس نے شادی یہاں پہ کرنی ہے، تو اس نے مطلب پراپر قانون کا ساتھ
دیا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, اس نے پراپر ایف آئی آر درج کروائی تھی اور اپنے باپ کو ایون اس نے اندر کروا دیا تھا کہ بھائی میرے ساتھ جو ہے زبردستی کی جا رہی ہے اور زبردستی میری شادی کروائی جا رہی ہے. اور اگر لڑکی مطلب ٹھیک ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے اوپر آ جاتا ہے کہ عزت کا خیال رکھا جائے, ہماری عزت تمہارے ساتھ ہے, تم نے عزت کا خیال رکھنا ہے, تو اس بات کو دیکھ کر بھی لڑکی چپ ہو جاتی ہے اور لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے, مطلب ایکسیپٹ کر لیتی ہے. لیکن اگر لڑکی پر تشدد کیا جا رہا ہے اور لڑکی کو لگتا ہے کہ اسے یہاں شادی نہیں کرنی چاہیے تو اسے یقیناً قانون کا ساتھ لینا چاہیے اور قانون تک خود جانا چاہیے. اتنا مضبوط اس کو ہونا چاہیے اور اتنا مضبوط سے خود, معاشرہ اسے مضبوط نہیں بنائے گا جب تک لڑکی خود مضبوط نہیں بنے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ قانون تک جاتی ہیں تو قانون مکمل طور پر اس کا ساتھ دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے, بالکل. اگر آپ قانون تک جاتی ہیں, اگر آپ قانون کی مدد لیتی ہیں تو قانون آپ کی بالکل مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے آس پاس آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو جہاں لڑکی کی زبردستی شادی کرا دی ہو, اس کو مسلط کر دیا گیا ہو کسی انجان شخص کو؟ پاکستان میں تو جہاں تک دیکھا جائے تو ہر دائیں بائیں جہاں دیکھا جائے تو یہ قصے تو بالکل سننے کو ملتے ہیں. ایسی بہت سی سٹوریز ہم نے سنی ہیں, اور زیادہ تر دیہات کے علاقے میں ہمارا دیکھا تو وہاں پہ لڑکی کے مائنڈ میں یہی مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ پسند تو کوئی ہے ہی نہیں, تمہاری اگر شادی ہونی ہے تو ہماری مرضی سے ہونی ہے ورنہ شادی نہیں ہونی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کم عمری میں, ٹھیک ہے بالکل ریشا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہمارے ساتھ اس لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر زوبیہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں, ہم ان سے اس بارے میں سوال کریں گے. میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے میم, پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جبری شادی کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ دیکھیں, جبری شادی, پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جبری شادی بیسیکلی ہوتی کیا ہے, کیونکہ کافی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ فورسفل میرج ہوتی کیا ہے. ایکچولی فورسفل میرج یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بغیر کسی مرضی کے بچے اور بچی کی شادی کروا دیتے ہیں, نابالغ بچے اور نابالغ بچی کی. ٹھیک ہے, تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, بہت سی ریزنز ہیں اس کے اندر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلو, یس یس میم مجھے آواز آ رہی ہے. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, بالکل. اچھا, اس کی یہ ہے کہ وجوہات, اس کی بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں, کاروکاری کا سسٹم ہوتا ہے, ونی کا سسٹم ہوتا ہے, اس میں پھر جو ہے امیچور بچوں کی شادی ہو جاتی ہے, فورسفل میرج ہو جاتی ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ رسومات ایسی ہوتی ہیں, ان رسومات کی بنا کے اوپر جو ہے جبری شادی کی جاتی ہے بچوں کی. تو میم مجھے یہ بتائیں کہ جو والدین اپنے بچوں کی جبری شادی کر دیتے ہیں, خاص طور پہ لڑکیوں کی, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ مینٹلی اسٹیبل ہوتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو نا اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ صرف اپنے وہ جو ان کے اپنے علاقے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہ صرف اپنے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے وہ صرف یہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. اور obvious سی بات ہے کہ جب ایک نابالغ بچے کے ساتھ وہ شادی کریں گے تو بچہ اور بچی کیسے اسٹیبل ہو سکتے ہیں؟ ابھی وہ امیچور ہیں, ان کو پہلے تو بات تو یہ کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کیوں کروائی جا رہی ہے اور کس مقصد کے لیے کروائی جا رہی ہے. جب وہ امیچور ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے اس چیز کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو یہ صرف ایک ڈیسیژن ہوتا ہے جو کہ جس وجوہات کے بنا پہ ہے, کوئی فیملی کرائسس ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے, کوئی پرابلم آ رہی ہے, کوئی ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے, یا ان کی کوئی رسم ہے ایسی اس کو ریزالو کرنے کے لیے, اس کے اکارڈنگلی کسی کا کوئی فیصلہ جرگا وغیرہ ہے, اس میں کوئی فیصلے کی بنا کے اوپر یہ شادی کی جا رہی ہے, تو وہ صرف اس ڈیسیژن کو فالو کرتے ہوئے وہ چیز کر رہے ہیں. تو اٹس ویری آبویس کہ مینٹلی اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ابھی مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہوتے اس کے لیے. تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ان کی آگے آنے والی لائف کے اوپر. بالکل بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے یہ بتائیں کہ جس بچے کی زبردستی شادی کروا جاتی ہے, ایسے شخص سے جس کو وہ جانتی نہیں ہے, یا پھر اگر وہ اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور اس کا بندھن کہیں اور باندھ دیا جاتا ہے, تو اس طرح سے اس کے دماغ پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پہلی تو بات ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے. پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اب آگے شادی کو نبھانا کیسے ہے, کیونکہ شادی اٹس ناٹ اے ورڈ. جب شادی ہو جاتی ہے تو اٹس اے بگ رسپانسبلٹی, اور اس بگ رسپانسبلٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو میچور ہونا بہت ضروری ہے. تو جب وہ ایک دم اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے اور اس سے ذمہ داری وہ چیز ہینڈل ہی نہیں ہو پا رہی, تو ڈیفینیٹلی وہ اینزائٹی کی طرف جائے گی, ڈیفینیٹلی وہ ڈپریشن کی طرف جائے گی. اس کا اوور تھنکنگ, اوور اسٹریس کی وجہ سے جو کام وہ کر سکتی ہے یا اس کے ایج اپروپریٹ جو کام ہے وہ تو وہ کر ہی نہیں پا رہی ہوگی. تو obviously اس کی ہر چیز کے اندر پرفارمنس اور ہر چیز کے اندر اس کی ورک
लिम्बिक एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो मैम, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका बिल्कुल ऑल ऐसे- ओवर लाइफ के ऊपर, बच्चे की पूरी लाइफ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है। बिल्कुल ऐसी है। तो मैम मुझे ये बताएं कि हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं इस बारे में कि अवेयरनेस शादी ऐसे ही जो- कर सकते हैं कि हम लोगों को कम से कम इस बारे में बताएं कि जब तक एक बच्चा और बच्ची बालिग नहीं होते, जब तक वो मैच्योर नहीं होते, जब तक उनको ये सेंस डेवलप नहीं होती कि व्हाट एक्चुअल मैरिज इज, क्योंकि निकाह हो जाना ठीक है, हमारे इस्लाम में भी है, शरीयत में भी है, बहुत एक सुन्नत है जिसका अदा करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका पता होना चाहिए कि एज अप्रोप्रिएट क्या वो बच्चा और बच्ची जो है इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो हमें सोसाइटी को बेसिकली अवेयर करना है, स्पेशली हमारे वो एरियाज, हम उन एरियाज को टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे ये रसूमात की जाती है, जहाँ पे जबरी शादी का रिवाज है, तो वहाँ पे हम जो है उनको टारगेट आउट करके वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है लोगों को अवेयर किया जा सकता है ताकि जो है वो अवेयर हों और उनको पता हो कि उनकी औलाद जो है दैट इज नॉट वेस्ट, उनको किसी डिसीजन की भींट नहीं चढ़ाना हमें, उनको जो है हमें प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो बीइंग एज ए पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वालिदैन की, कि अच्छे तरीके से उनका निकाह करके एज अप्रोप्रिएट उनको अच्छे तरीके से फर्ज की अदायगी करना है तो वो करें। तो ये हम अवेयर उनको टारगेट एरियाज किया जा सकता है और कैंपेन्स के थ्रू हम अवेयर कर सकते हैं, उनको नॉलेज में लेकर आए कि जबरी शादी के इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसका इम्पैक्ट बच्चियों की लाइफ के ऊपर कितना नेगेटिव होता है, उनकी पूरी जिंदगी मुतासिर हो जाती है, सिर्फ एक फैसले की बिल्कुल भींट में मैम, चढ़ आपके जाती पास है। भी ऐसी खवातीन आती होंगी जो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होती होंगी और जब वजह मालूम होती है तो वजह ये डायग्नोज होती है वहाँ पे कि जो है वो अब खुश नहीं है अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में, उसकी वजह यह है कि उनकी पसंद का शरीक हयात नहीं था। तो ऐसी औरतों के लिए आप क्या हल बताती हैं, इसका क्या हल है? देखिए सबसे कॉज को जो है कर रहे होते हैं कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, कि जबरी शादी अगर हुई है, अगर उनकी पसंद के बगैर वो शादी हुई है तो उसकी क्या वजूहात थी। तो रीजंस को देखते हुए अगर हमें लगता है कि फिर हम क्योंकि जब ये चीज सारी मैरिटल काउंसलिंग के अंदर आ जाती है, तो वहां पे अगर हमें उनके हस्बैंड को कॉल इन करना होता है तो हम उनके हस्बैंड को भी कॉल इन करते हैं और दोनों के इंडिविजुअल सेशंस कंडक्ट करके फिर हम जो है बीच का रास्ता निकालते हैं और उनको काउंसल आउट करने की कोशिश करते हैं कि अब जो डिसीजन हो गया है अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं तो उनको जो है अब आगे कैसे लेके चलना है, और अगर वो उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रही तो फिर भी हम उनको वे आउट देते हैं। डिसीजन इज देयर, लेकिन ये है कि हम उनको प्रॉपर काउंसल आउट करते हैं और काउंसल आउट करने के बाद हमारा यही मौक़िफ़ होता है कि जो उनके लिए अप्रोप्रिएट रास्ता है, जो कि आगे फ्यूचर के लिए उनके लिए एक अच्छा साबित होगा, वो उस रास्ते को चूज करें और आगे फिर वो लेके जाएं। ठीक है मैम, तो इस तरह के केसेस तो बहुत हमारे पास आते हैं जिसमें, और फिर सिर्फ इश्यूज नहीं होते, इश्यूज के साथ वो इतना स्ट्रेसफुल होते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रॉपर वो पेशेंट्स बन के आते हैं हमारे पास। तो मैम जैसा कि आपने कहा कि आप लोग कोई बीच की राह निकालते हैं, तो अगर जो है औरत वो इस अपनी रजामंदी जाहिर करती है, अलहदगी में अपनी रजामंदी जाहिर करती है, तो फिर तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ना उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना उसका खावंद उसको एक्सेप्ट करता है, तो ऐसी सूरत हाल में औरत क्या करे? देखिए ऐसी सूरत हाल में हम उनको, जब कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसके लिए बेस्ट वे यही होता है कि वो जब हमारे पास आती है तो हमारे पास आके सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि वो चीज उनके अंदर बहुत ज्यादा फिल हुई हुई होती है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग और कोई एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिल रही होती, हर तरफ से उनको रिजेक्शन मिल रही होती है, तो उस रिजेक्शन की वजह से वो बहुत नेगेटिवली उन सब चीजों का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो हमारे पास जब वो आती है तो हमारा पहला काम यही होता है कि हम रैपो बिल्ड करने के बाद उनको किथार्स आउट करें। किथार्स आउट का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली उनके अंदर जितनी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालें, बिकॉज कैथार्सिस इज, आप समझ लें कि ये एक बहुत ऐसा वे है जो प्योरीफाई करता है इंटरनली आपको। तो जब वो कैथार्सिस करती हैं, अपना सारा उनके अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है वो जब बाहर निकालती हैं तो उसके बाद वो बहुत रिलैक्स आउट होती हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज भी होती हैं, वो भी हम उनको बताते हैं, तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जब वो एक रिलैक्स माइंड के साथ चीजों को देखती हैं, फिर नए तरीके के साथ, नए तर्ज के साथ वो जब चीजों को देखती हैं तो फिर जो है उनको वे आउट कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर तरफ से रिजेक्शन मिल रहा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता होता है, क्योंकि कहते हैं ना व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ सोल्यूशन। तो जब प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी अराउंड होता है, लेकिन बात यह है कि ओवर स्ट्रेस होने की वजह से वो सोल्यूशन की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे होते हम लोग। तो वो ये है कि जब वो काल्म डाउन होती हैं, रिलैक्स होते हैं, तो डेफिनेटली वे आउट मिलता है और फिर उस वे आउट के ऊपर ही अमल करने का उनको कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम
آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ان مسائل کا حل بھی بتایا. ڈاکٹر زوبیہ ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھی. عریشہ, میں آپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس لڑکی کو زبردستی تھوپ دیا جاتا ہے کسی دوسرے شخص کے اوپر, تو اس کا جو مینٹلی ہیلتھ ہے اس کی وہ کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی مینٹلی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے؟ دیکھیں, ظاہری بات ہے جب اس کو فورس میرج اس کی ہو جاتی ہے اور اس کو زبردستی مسلط کر دیا جاتا ہے ایک اگلے انسان پہ, اور ظاہری بات ہے ایک اگلے انسان کے اوپر بھی زبردستی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی بھی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی. جہاں تک ہم دیکھیں کہ لڑکی جہاں تک جبر کا شکار ہوتی ہے, وہیں دوسری طرف لڑکا بھی جبر کا شکار ہوتا ہے. اور جو ہے آگے اگر ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ مینٹلی ٹارچر ہوتی ہیں, دونوں ٹارچر ہوتے ہیں, دونوں ڈسٹرب ہوتے ہیں مینٹلی, جس کی وجہ سے وہ اپنی نیکسٹ جو لائف ہوتی ہے اس کو پراپر سروائیو نہیں کر پاتے, گزار نہیں پاتے, جس کی وجہ سے ہمارا ان کا ڈیورس ہونا ہی ایک لاسٹ حل رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آنے والی جو اس کی نسل ہوتی ہے اس پر کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا, اور وہ گھر میں بھی اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتی اپنے گھر والوں کو, کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور خود وہ کہیں اور ہوتی ہے. تو ان حالات میں جو ہے وہ کون کتنا جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے ایسے حالات کو؟ دیکھیں, جہاں تک میں بات کروں کہ اگر تو وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور اسے جبر کا شکار بنایا جاتا ہے تو پھر تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی کو پسند نہیں کرتی لیکن اسے جبر کا شکار بنایا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو محبت دلوں میں پیدا کرنے والا خدا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور سم ٹائم انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جاتی ہے. اگر ان کیس نہیں بھی ہوتی اور آگے آپ کے اولاد ہوتی ہے تو ان میں تربیت میں یہی فرق آتا ہے کہ دیکھیں, جب آپس میں ہسبینڈ وائف کی لڑائی جھگڑے ہوں گے, مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, تو بچے بھی اس سے یہی سیکھیں گے. آگے جب آپ کے بچے ہوں گے, انہوں نے یہی سیکھا ہوگا, تو وہ بھی اپنی بہن پہ اسی طرح سے کیا کریں گے کہ اپنے تشدد کریں گے, ظلم کریں گے, اور اس کی بھی اسی طرح فورس میرج ہوگی, کیونکہ انہوں نے پیچھے سے سیکھا ہی یہی ہے, اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہی یہی چیز ہے کہ جو ہے زبردستی کی شادی ہے یہی ہونی ہے اور اسی طرح آگے ہونا ہے. تو وہ اپنی بہن کو بھی اسی کا شکار بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں مذہبی اسکالر عائشہ ریحان. ہم ان سے پوچھیں گے, میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آمنہ, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. اچھا میم, مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جبری شادی ہوتی کیا ہے اصل میں, اس کی حقیقت کیا ہے, تعریف کیا ہے اس کی؟ اچھا, جبری شادی کا یہ ہوتا ہے نا زبردستی کی شادی, جس میں ہے کہ لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی والدین ہو یا کوئی بھی سربراہ ہو تو زبردستی کی شادی کر رہا ہو تو اس کو جبری شادی کہا جاتا ہے, جس میں لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو میم مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے جبری شادی کے بارے میں؟ دیکھیں, جبری شادی سے آپ کو پہلے تو یہ میں بتا دوں نا کہ ہمارا مقصد اس جبری شادی کو ڈسکس کرنا, والدین کے خلاف ہرگز کرنا نہیں ہے بچوں کو, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے اپنی رضامندی ظاہر کرنے کا, لیکن اس پہ بھی نا کئی کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں کہ واقعی کیا مطلب ہے زبردستی ماں باپ کو شادی کرنی پڑ رہی ہے بچوں کی کسی نافرمانی کی وجہ سے, کسی غلط دوستیوں کی وجہ سے, یا کوئی بھی چیز لے کر آپ یہ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی کنڈیشنز دیکھی جائیں گی. تھرو آؤٹ یہ بات آپ نہیں کر سکتے کہ ماں باپ بچوں کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کر سکتے. پہلے تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ایکسیپشنل کیسز ہیں جس میں واقعی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ نہ بچہ غلط طرف ہوتا ہے, نہ کسی غلط دوستیوں میں ہوتا ہے, مطلب صحیح اپنی پڑھائی بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن پھر بھی ماں باپ زبردستی کی شادی کر دیتے ہیں, یا تو اپنے کسی کہہ لیں کہ خاندان میں کسی دباؤ کی وجہ سے آ کر, یا کسی چیز کی لالچ میں آ کر. تو ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے جبری شادی جو ہے وہ کی جاتی ہے؟ کیا جائیداد میں حصہ نہ دینا, یا پھر خاندان کی غیرت کے نام نہاد پر ایموشنلی بلیک میل کرنا بچوں کو, یا پھر کوئی اور وجوہات ہے؟ کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, جائیداد کو تو اس میں ایسی بات نہیں آ سکتی. اگر جبری شادی کر دی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے کہ جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا؟ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے. ایسا تو اس کنڈیشن میں ہوتا ہے جب لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ جی اب ٹھیک ہے, ہم نے منمانی کی ہے, ہم اس کو حصہ نہیں دیں گے. میرے خیال میں یہ ریزن نہیں ہو سکتی کہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے. میرے خیال میں, اور جو زیادہ تر معاشرے میں دیکھنے کے لیے آیا, جیسے میں خود قرآن کی کلاسز سے ریلیٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے پاس کافی لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, حل پوچھتے ہیں. تو مجھے
مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اکثر جو سا ہوتا ہے نا وہ اولاد بے راہ روی کے شکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط راستوں پہ چل رہی ہوتی ہے تو ماں باپ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کے مطابق شادی نہیں کرنی مرضی کے، ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، کیونکہ وہ والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے یا غلط گھر میں انوالو ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق ماں باپ شادی کر دیتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری ریزن ہوتی ہے اکثر ہمارے جو ابا و اجداد ہیں وہ غلط رسمیں چھوڑ جاتے ہیں کہ بچپن میں نام لگا جاتے ہیں کسی کے کزن کے نام لگا جاتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو اس کی شادی صفت کر دی جائے گی. اکثر ریزن یہ بھی ہوتے ہیں. پھر ماں باپ مجبور ہوتے ہیں کہ جی دادا جی نے کہہ دیا تھا یا نانا جی نے کہہ دیا تھا، تو خاندانی رسم و رواج کے دباؤ میں بھی آگے ماں باپ ایسی بات کر جاتے ہیں اور بچوں کو زبردستی پر ان میں ہاتھ کرنی پڑتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لیکن اگر ایک لڑکی کی جبرن شادی کر دیتے ہیں اس کے گھر والے خود اسی وجوہات سے، یا تو بچپن میں نام جوڑ دیا جاتا ہے یا پھر اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات سے باہر جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اپنے خاندان میں کسی لڑکے سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے لڑکی کی. تو اب لڑکی کو کیا کرنا چاہیے، یا پھر وہ شادی جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو جو پہلے ہی نقطہ اپنا رکھا ہے کہ ہمارا مقصد جبری شادی کے کچھ کنڈیشنل جو ہے نا اصول اس پر بات کرنا ہے. تھرو آؤٹ ہمیں ماں باپ کے خلاف نہیں کرنا. جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لڑکی اس میں کیا کرے گی، تو ہمارا قطعاً مقصد ماں باپ کے خلاف کرنا نہیں ہے، صرف اویئرنیس دینی ہے ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی. دیکھیے لڑکی کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا فطری حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق شادی کرے. لیکن جو لڑکی اپنی مرضی کے مطابق شادی نہیں کرے گی، جو شوہر کے حقوق ہیں وہ کیسے وہ ادا کرے گی؟ جیسے دیکھنا نافرمانی سختی طور پر منع ہے اسلام میں کہ شوہر کی نافرمانی سخت گناہ ہے. تو وہ جب اس کے ساتھ اس کا دل مائل ہی نہیں ہوگا، وہ اس کے حق میں ہی نہیں ہوگی، تو اس کے حقوق کیا ادا کرے گی؟ ایسا ہی ہے. چاہے حق زوجیت لے لیں یا اس کے خاندانی حقوق لے لیں. تو پہلی تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں اس میں بعد میں کہوں گی کہ نکاح یا شادی سے پہلے جیسے بچے بالغ ہو جائیں تو پہلے تو ماں باپ کی کاؤنسلنگ ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ڈو اور کیا ڈونٹس ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کیا ہماری حدود ہے ماں باپ کو. اس کے بعد یہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی پتا ہو کہ قرآن اور سنت سے کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے الاؤ کی ہے اور کیا چیز ہمیں منع ہے. لیکن اگر اجازت دی گئی ہے تو اس کا ناجائز مقصد اٹھانا، فائدہ اٹھانا بہت بری بات ہے. جیسے اگر اجازت دی ہے تو یہ نہیں کہ بندہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے، غلط جگہ پہ وہی بات ہے کہ رشتہ جوڑ لے جو پوری زندگی پھر ماں باپ بھی پریشانی میں رہیں گے اور اس کا پورا گھر اور وہ بچی بھی پریشان رہے گی. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے معاملے میں حال یہی ہے کہ سب سے پہلے نا ماں باپ کو اویئرنیس دی جائے. جیسے دیکھیں سورہ نساء ہے، اس میں سورہ طلاق ہے، سورہ بقرہ میں جو خاندان کے مسائل ہیں وہ کافی ڈسکس کیے ہوئے ہیں اور بہت آسان اردو میں، سلیس اردو میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. ہمیں بے شک اگر آپ کسی عالم کے بس نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، آپ اپنے گھر میں اپنا قرآن پاک کھول کر ترجمہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے لیے تو کتنی آسانی سے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی. بالکل 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 میم، آپ نے بہت زبردست ایک نقطہ اجاگر کیا ہے کہ صرف والدین کی ہی غلطی نہیں ہوتی، اس میں اولاد کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ اگر اولاد جو ہے وہ کسی غلط راہ پر چل رہی ہے تو والدین کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے غلط راستے پر چلنے سے روکے، اور اس حوالے سے اگر وہ اس کی جبرن شادی بھی کرنا چاہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. بہت شکریہ میم آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. علیشہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے میم عائشہ کی بھی بات سنی ہے، چونکہ وہ مذہبی اسکالر ہیں، انہوں نے دونوں نقطے رکھے ہیں اور بہت انہوں نے زبردست یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کو غلط راہ پر روکنے کے لیے یا غلط گھر میں شادی کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے اگر بچی اپنی شادی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کرتی ہے کسی ایسے شخص کے لیے جس کو وہ خود تو جانتی ہے بظاہر، لیکن جب گھر والے اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ کراتے ہیں تھوڑی بہت تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر اس لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہماری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس صورتحال میں جو ہے ماں باپ اگر جبرن شادی کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ والدین کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، انہوں نے بھی زندگی گزاری ہوتی ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جیسے کہ لڑکی ایک بار کہتی ہے کہ میں فلاں انسان کو یا فلاں شخص کو پسند کرتی ہوں اور مجھے وہاں شادی کرنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اگر پیرنٹس سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے، وہ بھی انسان کو پرکھنا جانتے ہیں، انسان کو جانتے ہیں. انہیں اگر لگتا ہے کہ ہماری بیٹی یہاں خوش نہیں رہے گی، یا اگر بیٹا پسند اپنی ظاہر کرتا ہے کہ مجھے یہاں شادی کرنی ہے اور پیرنٹس کو بھی لگتا ہے کہ نہیں مطلب
काफ़ी दफ़ा पेरेंट्स के माइंड में रंग, नस्ल, ज़ात पात ऐसी चीज़ें आती हैं, आती क्योंकि हैं। इस चीज़ को कि भी हमारा मुआशरा ऐसा है ना। बिल्कुल इस चीज़ को भी नुक्ते में लाया जाता है, और जो है जिसकी वजह से पेरेंट्स इनकार कर देते हैं। तो इसमें यह है कि इसमें कोई जबरी शादी का नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो है पेरेंट्स भी अगर आपके लिए कोई फ़ैसला करते तो वो गलत नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो औलाद है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ख़ुसूसन हम लड़कियों पर बात कर रहे हैं, तो लड़की अगर ऐसा करती है कि वो अपने लिए किसी गलत घर का या अपने लिए किसी गलत शख्स का चुनाव करती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, उस लड़की का कितना कसूर है इसमें? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगी कि आपने लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, फिर बर्बाद तो आपने होना ही है, तो फिर लव ही करके बर्बाद हो जाएं, तो फिर पेरेंट्स की मर्ज़ी सारी बातें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रीशा आपका, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, हमने इस पर आपसे बात की, और बहुत शुक्रिया मजहबी स्कॉलर का, एडवोकेट का और माहिर नफ्सियात का, और उसके साथ साथ समाजी कारकुन का, जिन्होंने इसमें हमारी रहनुमाई की। उन्होंने हमें इन तमाम जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ये जो जबरी शादी का मसला है, इस पर उन्होंने हमें आगाही दी, इसकी वजूहात भी बताई और इसका जो है वो हल भी बताया। तो मैं नाज़रीन यही कहना चाहूँगी कि निकाह जो है वो बहुत एक खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता होता है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती शादी कराई जाए तो यही रिश्ता जो है वो अज़ियत बन जाता है। मैं उन वालिदैन से भी कहूँगी और उन लड़कियों और लड़कों से भी कहूँगी कि उन वालिदैन से भी कहूँगी और उन लड़के लड़कियों से भी कहूँगी कि अपने लिए सही फ़ैसला करें और अपने घर वालों के लिए भी सही फ़ैसला करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।